آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا وہ شخص بے چین سا لگتا تھا اور اس کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ میرے بیوی اور بچوں کی حفاظت کرنا۔ جیسے ہی آپریشن تھیٹر کی لال روشنی بند ہوئی، ڈاکٹر باہر آئے تھے اور وہ شخص لپک کر ڈاکٹرز کے پاس پہنچا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیوی کیسی ہے؟ اور میرے بچے، وہ تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تو ڈاکٹرز گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ دیکھیے مسٹر، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک نہیں، انہوں نے جڑواں بیٹوں کو جنم دیا ہے، لیکن آپ کا ایک بیٹا۔ ڈاکٹر کے وقفہ دینے پر اس شخص کی جان لبوں پر آئی تھی۔ لیکن کیا؟ ہوش ڈاکٹر کی بات سنے بغیر اندر کو بھاگا تھا، جہاں اس کی بیوی اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھی۔ طلال، مجھے بھی بچے دکھاؤ نا۔ وہ جو فوراً بھاگ کر بچوں کے کاٹ کے پاس پہنچا تھا، اس کی بیوی یوں اسے بدحواسی میں بھاگتے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہاں ایک بچے کو روتے دیکھ اس کی آنکھوں میں شکر تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر ساتھ خاموش لیٹے بچے پر پڑی، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ آخر وہ رو کیوں نہیں رہا تھا؟ تو کیا ڈاکٹر نے جو کہا وہ سچ تھا؟ اللہ کے دیے ہوئے 2 تحفوں میں سے ایک تحفہ کھو چکے تھے۔ طلال، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں کھڑے ہو؟ اس کی بیوی بمشکل درد برداشت کرتے بیبی کاٹ کے پاس آئی تھی، مگر جیسے ہی نظر اس کے بچے پر پڑی تو اس کا دل لرزے لگا تھا۔ جہاں اس کا ایک بچہ رو رہا تھا، وہیں دوسرا دنیا جہان سے بے خبر خاموش لیٹا تھا۔ طلال، یہ رو کیوں نہیں رہا؟ یہ اٹھ کیوں نہیں رہا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے طلال، کچھ تو بولو۔ اس کی بیوی نے روتے ہوئے اسے جھنجھوڑ کر کہا تو بدلے میں طلال نے سرخ بہتی آنکھوں سمیت اسے گلے سے لگا لیا۔ اللہ کو یہی منظور تھا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اس کی بیوی کی دل دہلا دینے والی چیخیں ہسپتال میں گونج اٹھی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں آخر میں ہی کیوں؟ مجھے ہمیشہ کیوں ادھوری خوشی ملتی ہے؟ نہیں، اس بار نہیں، اللہ پلیز اس بار نہیں، میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے میرا بچہ لوٹا دیں اللہ۔ گر گرا کر روتی ہوئی وہ وہاں کھڑی لیڈی ڈاکٹرز اور نرسز کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بن رہی تھی۔ اس کی سسکیاں وہاں کھڑے ہر شخص کے دل کو چیر رہی تھیں۔ بہت مشکل ہوتا ہے ایک ماں کو ایسے دیکھنا۔ اس نے روتے ہوئے اس بچے کو گود میں اٹھایا اور اس کا منہ چومنے لگی۔ میرا بچہ، میری جان، کتنا پیارا ہے، ماں کا سب سے پیارا بیٹا، راجا بیٹا ہے یہ میرا، میں کسی کو نہیں دوں گی۔ میرے بیٹے کی آنکھیں کیوں بند ہے طلال؟ یہ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہا؟ اس کی بیوی کے سسک کر رونے پر طلال کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ سننے کی قوت سے محروم ہو جائے۔ میرا بچہ، اپنے بچے کے سر پر سر رکھ کر روتی وہ بالکل کوئی دیوانی لگ رہی تھی۔ جیسی اس کی آنسو اس کے بچے کے چہرے پر گرنے لگے، اس بچے کی پلکوں میں حرکت ہوئی تھی۔ ممتا کی آغوش اور اس کا گرم لمس بچے نے محسوس کر لیا تھا۔ پھر اتنی دعاؤں کے بعد کیسے نہ اللہ اس ماں پر رحم کھاتا۔ ایک دم فضا میں بچے کی رونے کی آواز گونج اٹھی تھی، جس پر دونوں ہی ماں باپ کے دل رک کر پھر سے دھڑکنا شروع ہوئے تھے۔ طلال ہمارا بچہ، اس کی بیوی خوشی سے چیخ اٹھی تھی، اپنے بچے کو آنکھیں کھول کر روتا دیکھ کر۔ طلال فوراً زمین پہ گر گیا تھا۔ وہاں کھڑی ہر ڈاکٹر اور نرس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ایسا معجزہ انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے ڈاکٹر کی انڈر آبزرویشن دے دیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر ایگزامائن کر کے باہر آئے تو دونوں ہی بےتابی سے ان کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ مسٹر طلال، کہنا پڑے گا، ایسا میریکل ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ جو آج ہوا وہ کسی بھی معجزے سے کم نہیں تھا۔ آپ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے آپ کے بیٹے کو دوسری زندگی دی ہے۔ جہاں آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے، وہاں ایک بری خبر بھی ہے۔ ڈاکٹر نے سنجیدہ ہوتے کہا تو وہ دونوں سیدھے ہوئے۔ ہم یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، مگر نتیجہ سامنے آیا ہے کہ آپ کا بیٹا بول نہیں سکتا، اور ان کی بات پر دونوں ماں باپ کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ رات کے پہر جب ہر طرف گہری خاموشی کا راج تھا، وہیں لندن کے ایک گھر میں بھی گہری خاموشی تھی، مگر یہ ایک معنی خیز خاموشی تھی جس میں انتہائی دکھ، تکلیف اور خوف پنہاں تھا۔ جہاں اس گھر کے باہر برف باری منظر کو نہایت دلکش بنا رہی تھی، وہیں اس گھر کے ایک تاریک کمرے میں وہ چھوٹی بچی دروازے سے کمر لگائے بیٹھی باقاعدہ خوف سے کپکپا رہی تھی، جس کی ماں آج گھر پہ نہیں تھی، اور وہ درندہ صفت آدمی جو کہنے کو تو اس کا سوتیلا باپ تھا مگر کسی درندے سے کم نہ تھا، آج اسے اچھا موقع ملا تھا اپنا شکار کرنے کا۔ وہ نہایت گھٹیا ارادہ لیے بچے کے کمرے کی طرف بڑھا۔ قدموں کی دھمک محسوس کرتے اس نازک بچی کا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔
اس کا ستیلا باپ جس کی اس پر شروع سے ہی بری نظر تھی اسے بری طرح سے چھوتا تھا۔ جب بھی وہ اپنی ماں کو بتاتی تو وہ آگے سے بچی سمجھ کر ڈپٹ دیتی تھی، لیکن آج وہ اپنا برا فعل بے خوفی سے انجام دے سکتا تھا۔ وہ پہلے بھی بچی کو کئی بار جنسی ہراساں کر چکا تھا، مگر اس کی ماں کی گھر موجودگی کی وجہ سے کچھ کر نہ پاتا تھا۔ آج تو قدرت بھی اس کے ساتھ تھی۔ قدموں کی دھمک نے اس بچی کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ خوف سے بری طرح کپکپانے لگی تھی۔ بیبی دروازہ کھولو، جلدی سے دروازہ کھولو۔ آپ اپنی ڈیڈی کی بات نہیں مانو گی؟ دیکھو میں آپ کے لیے چاکلیٹس لایا ہوں۔ اس نے بچی کو لالچ دینا چاہا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بچی اس کے گھٹیا عزائم اور اس کی عزت پر بری نظر جان چکی ہے۔ تبھی وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ جب اس نے دال گلتی نہ دیکھی تو وہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا، جس پر اس لڑکی کا دل خوف کے مارے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا اور وہ بھاگ کر بیڈ پر چڑھ گئی تھی۔ اس نے خنجر اپنے تکیے تلے چھپا دیا تھا۔ دروازہ نہ کھلتے دیکھ اس آدمی نے دروازے کو دھکے دینا شروع کر دیے تھے۔ آخرکار تھوڑی محنت کے بعد دروازہ کھل چکا تھا۔ اس گھٹیا آدمی کو اندر آ کر دروازہ بند کرتے دیکھ بچی خوف سے سفید پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ میرے پاس مت آنا، میرے پاس مت آنا، میں مار دوں گی، اس بچی نے پیچھے کھسکتے ہوئے چیخ چیخ کر کہا تھا، مگر وہ مکروہ شخص کہکے لگاتے ہوئے اس کے قریب آتا چلا گیا۔ میری جان، ایک دفعہ اگر تم میرے قریب آ گئی تو کبھی دور جانے کا نہیں کہو گی۔ تم بھی فائدے میں رہو گی اور میں بھی، اور اگر کبھی غلطی سے بھی اپنی ماں کو بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہاری ماں کو مار دوں گا۔ اس بچی کا ننھا دل خوف کے مارے پھڑپھڑا کر رہ گیا۔ جیسے ہی اس شیطان صفت آدمی نے اس بچی کو اپنے پاس کھسکایا، وہ 7 سالہ بچی جی جان لڑا کر اپنا ہاتھ پاؤں مارنے لگی تھی، جس پر اس کا نہایت مکروہ کہکا بلند ہوا تھا، چاہے جو مرضی کر لو میری جان، آج تمہاری ماں نہیں آنے والی، اس کا بھی پکا بندوبست کیا ہے آج میں نے۔ اس مکروہ شخص نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے نہایت کراہیت آمیز انداز میں اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور ہاتھ اس کے آستین کی طرف بڑھایا اور ایک جھٹکے میں پھاڑ دی تھی۔ جیسے ہی وہ اسے چھونے لگا اور اس پر حاوی ہونے لگا، اس بچی میں پتہ نہیں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ اس نے خنجر نکال سیدھا اس کے پیٹ میں گھونپ دیا تھا، جس پر وہ شخص درد سے بلبلاتا ہوا پیچھے کو گرا تھا۔ اس کے پیٹ میں سے سرخ سیال پانی کی طرح بہنے لگا تھا۔ وہ اسے گالیاں بکنے لگا تھا۔ وہ بچی آنکھوں میں وحشت لیے کبھی اس کے پیٹ کو دیکھتی اور کبھی اپنے سرخ رنگ سے بھرے ہاتھوں کو۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مانو ابھی اچھل کر باہر آ جائے گا۔ وہ فوراً بیڈ سے نیچے اتری اور اپنے پھٹے ہوئے آستین پر ایک چادر لپیٹی اور الماری میں اپنا پہلے سے پیک شدہ بیگ نکال کر اس میں خنجر رکھا اور گرتے پڑتے اس گھر سے باہر نکلتی چلی گئی، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ خوف اور کمزوری اتنی تھی کہ اسے سیدھی طرح چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور ابھی وہ تھوڑی ہی دور پہنچی تھی کہ اندھیرے میں ایک اسٹریٹ میں مڑتی اس کی ٹکر ایک 10 سالہ لڑکے سے ہوئی تھی۔ وہ پیچھے کو گری تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، اور یہ کہتے ہوئے وہ بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ 10 سالہ بچہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس لڑکی کو اٹھا کر ایک طرف لے جانے لگا۔ وہ لڑکی لمبی سی پونی ٹیل کا جوڑا بناتے ہوئے کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ بلیک جینز شرٹ کے اوپر بلیک کی لیدر کی جیکٹ پہنے اس نے ایک نظر آئینے میں اپنی تیاری پر ڈالی۔ اب وہ بالکل تیار تھی جانے کے لیے۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا اور پھر گلوز اور ہیلمٹ پکڑتے دبے قدموں سیڑھیاں اترنے لگی۔ سیڑھیاں اتر کے اس نے ادھر ادھر نظر ڈالی۔ میدان بالکل صاف تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تیزی سے باہر نکلتی، شمیم بیگم کی کڑک آواز نے اسے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دانیہ، وہیں رک جاؤ، رات کے اس پہر تم کہاں جا رہی ہو؟ چلو واپس اپنے کمرے میں، اور کبھی لڑکیوں کے رنگ ڈھنگ بھی اپنا لیا کرو۔ یہ کیا اول جلول سا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے؟ دانیہ کی ماں شمیم بیگم اپنی بیٹی کے لڑکوں کی طرح پہناوے پر بری طرح تنگ تھی۔ کیا ہے یار ماما، ہادی بھی تو جاتا ہے نا، اگر میں جا رہی ہوں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس نے پیر پٹکتے منہ بسورتے ہوئے کہا تو شمیم بیگم سر پیٹ کر رہ گئی۔ ارے بے وقوف لڑکی، وہ لڑکا ہے، وہ یہ سب کر سکتا ہے۔ ارے بھائی کیوں ڈانٹ رہی ہو میری پیاری سی بچی کو؟ مہناز بیگم جو کہ شمیم بیگم کی جیٹھانی تھی، انہوں نے پیار سے دانیہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ دل ہی دل میں دانیہ کو اپنے بیٹے ہادی کے لیے سوچے بیٹھی تھیں۔
کیونکہ ہادی اور دانیہ میں 1 سال کا فرق تھا، مگر دونوں ہی ماسٹرز کی ایک کلاس میں تھے۔ ان کی بنتی بھی بہت تھی کہ اگر ایک کھانا نہ کھاتا تو نوالا دوسرے کے گلے سے بھی نیچے نہیں اترتا تھا۔ اس لیے انہیں دانیہ بچپن سے ہی بہت عزیز تھی، اور وہ بھی اپنی تائی امی سے ہی لاڈ اٹھوایا کرتی تھی، کیونکہ اس کی ماں تو بیچ چوراہے میں ہی اس کی عزت کا بھانڈا پھوڑ دیتی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی سے بس ایک ہی شکوہ تھا کہ وہ لڑکوں کی طرح رہتی ہے، مجال ہے جو کچن میں ان کا ہاتھ بٹا دے۔ دیکھیں نا تائی امی، ماما باہر نہیں جانے دے رہی مجھے۔ اس نے اخیر حد تک معصوم بنتے شمیم بیگم کی شکایت کی تو شمیم بیگم اس کی ایکٹنگ دیکھ کانوں کو ہاتھ لگاتی رہ گئیں۔ شمیم جانے دو نا، مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ ان کی بات پر شمیم بیگم دانیہ کو غصے سے گھورنے لگی، اور ان کا ہاتھ جوتے کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ پیر پٹکتی اوپر کو بھاگی تھی اور دروازہ لاک کر لیا۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی، اس کی تیزی دیکھ شمیم بیگم نے تعصب سے کہا، اور وہ دونوں ہنستی ہوئی کچن کی جانب چل دیں۔ وہ کمرے میں آ کر غصے سے ٹہل رہی تھی جب اس کی کھڑکی پر پتھر آ کر لگا تھا۔ اس نے فوراً نیچے جھانک کر دیکھا تو ہادی اپنی بائک پر بیٹھا اسے نیچے آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس کی بائک ہادی کے پاس کھڑی تھی۔ ہادی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھیں، اور وہ ہیلمٹ سر پر پہنتی فوراً کھڑکی سے لٹکتی ہوئی نیچے کو چھلانگ لگا کر اس تک پہنچی تھی اور بھاگ کر اپنی بائک پر بیٹھی تھی۔ شکریہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو میرا فرض تھا، ہادی نے کالر جھاڑتے ہوئے شوخی سے کہا۔ تمہیں شکریہ کر کون رہا ہے؟ منہ دیکھا ہے اپنا؟ دانیہ اس سے آنکھ مار کر بائک کو ریس دے کر اس کے آگے سے بھگاتی چلی گئی تھی۔ اے میرے لیے رکو، یہ چیٹنگ ہے، تم نے پہلے ہی ریس شروع کر دی۔ ہادی کلپتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ سائڈ پر ہٹو، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہے ہیں۔ اس طرح کی آوازیں صبح صبح ہی یونیورسٹی میں گونجنے لگی تھیں۔ ہر ایک لڑکی ان دونوں لڑکوں کے آتے ہی اپنا آپ درست کرنے لگی تھی۔ کوئی اپنی لپسٹک ٹھیک کر رہی تھی تو کوئی اپنے بال۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے زیادہ خوبصورت لگنا چاہتا تھا۔ آخر وہ یہ سب کرتی بھی کیوں نہ؟ وہ دو لڑکے پوری یونیورسٹی کے ہر دل عزیز تھے۔ نہ صرف ان کی شکل سب سے خوبصورت تھی، بلکہ ان کا خاندان پاکستان کے پہلے 5 امیر ترین خاندانوں میں سے ایک تھا۔ ہر لڑکی کی خواہش تھی کہ وہ ان کے خاندان میں جائے، تبھی وہ سب لڑکیاں شاہمیر اور شاہویر کے ارد گرد منڈلاتی رہتی۔ شاہویر اپنی شوخ اور فلرٹ نیچر کے باعث لڑکیوں کو لفٹ کرا دیا کرتا تھا، مگر شاہمیر اس سے بالکل مختلف تھا۔ جہاں شاہویر شوخ طبیعت کا مالک تھا، وہیں شاہمیر اس سے بالکل مختلف سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا۔ اس لیے لڑکیاں زیادہ تر شاہویر کے ارد گرد ہی پائی جاتی تھیں، اور جو بڑی وجہ لڑکیوں کو شاہمیر سے دور رکھتی تھی، وہ اس کی سب سے بڑی خامی اس کا ڈم ہونا تھا۔ مطلب وہ سن تو سکتا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا۔ شروع میں علاج کرانے کے باعث وہ کچھ حد تک بول لیتا تھا، مگر بچپن میں اس کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا تھا کہ پھر وہ کبھی بول نہیں پایا تھا، اور شاہویر تو تھا ہی اس کی پرچھائی۔ اس کے بن کہے وہ سب سمجھ آیا کرتا تھا۔ شاہمیر کو اسے کبھی کچھ کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، اس لیے تو انہیں سول برادرز کہا جاتا تھا۔ ایک دوسرے کا سایہ تھے وہ، جس کی بھی غلطی ہوتی تو دوسرا ہمیشہ ڈانٹ سننے میں اس کے ساتھ برابر کے شریک ہوتا تھا۔ حالانکہ سب جانتے تھے کہ غلطی ہمیشہ شاہویر کی ہی ہوتی تھی، یہی خوبی انہیں سب سے الگ بناتی تھی۔ ویئر بیبی، تم کہاں تھے؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ یہ دیکھو میرا میک اپ کتنا ڈل ہو گیا ہے۔ مبین نامی لڑکی نے اپنا منہ اس کے قریب کر کے دکھاتے اسے چپکتے ہوئے کہا۔ وہ بھی ایک بگڑے ہوئے رئیس زادی تھی جس کا دل شاہویر پر آ گیا تھا۔ شاہمیر نے اسے دیکھ کر تعصب سے دیکھ کر سر ہلایا۔ پتہ نہیں کیسی لڑکی تھی جو غم کی طرح اس کے بھائی سے چپکی رہتی تھی۔ شاہمیر کے اتنا ڈانٹنے اور اس طرح کی لڑکیوں سے دور رہنے کی تاکید پر بھی شاہویر آگے سے دانت نکال کر پھر اگلے دن اس کے ساتھ ہی ملتا تھا۔ آخر کیا کروں میں اس لڑکے کا؟ سچ کہتے ہیں ہر لڑکی اعتبار اور سچی محبت کے قابل نہیں ہوتی، جو ایک دن کسی کے ساتھ تو اگلے دن کسی کے ساتھ مفاد کے لیے ہو۔ اس نے دل میں سوچا۔ وہ جانتا تھا کہ شاہویر یہاں لمبا مصروف ہونے لگا ہے، اس لیے وہ اس سے پہلے ہی کلاس میں چلا گیا تھا۔ اب بتا مبین، شاہویر نے شوخی سے کہا۔ ڈونٹ کال می دیٹ، کال می موبی۔ اس نے فوراً تصحیح کی۔ اوکے اوکے موبی، غصہ کیوں کرتی ہو؟ اسے اس لڑکی کو چڑھا کر کتنا مزہ آتا تھا، اگر وہ جان جاتی تو کبھی اس کے پاس سے بھی نہ گزرتی۔ شاہمیر کلاس میں جا کر فرنٹ رو میں بیٹھ چکا تھا۔
شاویر اور شامیر کی فرسٹ رو میں پہلی 2 سیٹس مختص تھیں، جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا تھا کہ وہاں صرف وہی 2 بھائی بیٹھتے تھے، اس لیے وہاں کوئی بیٹھنے کی غلطی نہیں کرتا تھا، کیونکہ اگر کوئی غلطی سے بھی ان میں سے کسی ایک سیٹ پر بیٹھ جاتا تو شاویر اس کی الگ سے اچھی خاصی درگت بناتا تھا، جس پر اگلا بندہ وہاں بیٹھنے سے توبہ کر لیتا۔ جیسے ہی وہ آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا، کلاس شروع ہو چکی تھی۔ سر نے جیسے ہی لیکچر ڈیلیور کرنا شروع کیا، پرنسپل صاحب ایک لڑکی کو لے کر اندر آئے۔ کلاس، شی از یور نیو کلاس میٹ ماہرو، یہ ابروڈ سے کل ہی یہاں شفٹ ہوئی ہیں، جبکہ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسکالرشپ بھی حاصل کی ہے۔ ابھی آپ کی کلاس فیلو ہیں، تو ان سے جتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سیکھیں۔ پرنسپل کے کہنے پر پوری کلاس کا دھیان اس لڑکی کی طرف ہوا تھا، جس نے جینز ٹراؤزر کے ساتھ ٹی شرٹ اور اس پر کھلی سی شرٹ پہن رکھی تھی، جس سے اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ واضح نہ ہو رہا تھا۔ آنکھوں کا رنگ گرے تھا، بالکل شامیر کی طرح، جبکہ اس کے بال گردن سے بھی اوپر تھے۔ اس کا لڑکوں جیسا حلیہ دیکھ تمام کلاس میں کھسر پھسر شروع ہو چکی تھی۔ شامیر نے اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد شامیر نے اپنی نظر اوپر سے ہٹا لی تھی۔ پرنسپل نے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ سیدھ میں چلتی ہوئی آئی اور شامیر کے ساتھ والی کرسی سنبھال کر بیٹھ گئی۔ شامیر کے ساتھ بیٹھنے پر پوری کلاس نے منہ کھولے حیرت سے اسے ایسے دیکھا جیسے کوئی 8واں عجوبہ ہو۔ شامیر نے بھی حیرت سے اس کی طرف منہ موڑے اسے دیکھا تھا۔ آج سے پہلے کوئی لڑکی اس کے پاس بیٹھنے کی نہ ہمت کر پائی تھی اور نہ ہی کسی نے دلچسپی لی تھی، کیونکہ سبھی جانتے تھے وہ ڈمب ہے، اور آج یہ لڑکی، جب اسے بھی پتہ چلے گا تو یہ کون سا بیٹھنا چاہے گی۔ شامیر کے دل میں سوچ کر چبھن ہوئی، مگر ساتھ بیٹھنے سے منع نہیں کیا، وہ کہہ بھی کیا سکتا تھا۔ بیچاری شامیر کے ساتھ بیٹھ گئی، اب اسے شاویر سے کون بچائے گا۔ کلاس میں کسی نے سرگوشی کی جو اس کے کانوں تک بخوبی پہنچ چکی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے شاویر کلاس میں اندر آیا تو اپنی جگہ پر کسی اور لڑکی کو بیٹھے دیکھ اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ پرنسپل جا چکے تھے، اب سب بڑی دلچسپی سے شاویر کو دیکھ رہے تھے، جو اس نئی ٹام بوائے جیسی لڑکی کو اپنی جگہ پر قبضہ جمائے دیکھ رہا تھا۔ وہ تیر کی طرح اس تک پہنچا۔ یہ میری جگہ ہے، اٹھو یہاں سے، شاویر نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ ماہرو بس کتاب کو کھولے آج کا چیپٹر نوٹ کر رہی تھی۔ شاویر کی بات اور ماہرو کی نظر اندازی پر شامیر نے بھی ذرا حیرت سے ماہرو کو دیکھا، جو شاویر کی بات سنی نہیں رہی تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، یہ میری چیئر ہے، شاویر نے اس کے ڈیسک پر غصے سے دستک دیتے کہا۔ پہلی بار اتنی نظر اندازی پر وہ ٹھیک ٹھاک تپا تھا، لیکن یہ تو لکڑی کی چیئر ہے۔ ماہر روح نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کچھ حیرت سے کہا، جس پر سر کے ساتھ ساتھ پوری کلاس کا بلنگ و بانگ کہکا بلند ہوا۔ ہنسی تو شامیر کو بھی آئی تھی، جو وہ شاویر کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ضبط کر گیا۔ میرے خیال میں تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی، تم میری جگہ پر قبضہ کیے بیٹھی ہو، اس نے ایک بار بڑے ضبط کا مظاہرہ کرتے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ مگر یہاں تو کہیں تمہارا نام نہیں لکھا، ماہ نے ادھر ادھر چیئر پر نظر گھماتے کہا۔ تو ایک بار پھر کلاس میں دبی دبی ہنسی گونج اٹھی تھی، جس نے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز کیا تھا۔ اس نے شکوہ کن نظروں سے شامیر کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو تم میری جگہ نہیں رکھ سکتے۔ آگے شامیر نے بھی بڑی بے رخی سے کندھے اچکا دیے، جیسے کہہ رہا ہو جاؤ لڑکیوں کے پاس مجھے چھوڑ کر، اب میں تمہاری جگہ کیوں رکھوں۔ شاویر نے حیرت سے شامیر کا انداز دیکھا۔ اچھا بھائی، لڑکی دیکھتے ہی پارٹی بدل لی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، شاویر نے اسے چھیڑتی نظروں سے اشاروں میں کہا۔ شامیر نے سر جھٹکا، جیسے کہہ رہا ہو جو سمجھنا ہے سمجھو، اگر آپ کے اشارے بازیاں ختم ہو گئی ہوں تو کائنڈلی آگے سے ہٹ جائیں، مجھے لیکچر نوٹ کرنا ہے۔ ماہ نے شاویر کو آگے سے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ شاویر کو اپنی بے عزتی پر ٹھیک ٹھاک تاؤ آیا تھا، تو وہ کلس کر بولا، لڑکی ہوں تو لڑکی ہی سمجھوں گی نا۔ ماہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ اچھا، ویسے کہیں سے تم لڑکی لگتی تو نہیں؟ شاویر کو ایک نئی خامی ملی تھی اس پر ٹانٹ کرنے کی۔ اب کی بار جبکہ ماہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو آنکھوں میں سر تاثر تھا۔ میں تمہاری فضول باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتی، جس کی آنکھیں خراب ہوں وہ دو جنسوں میں فرق نہ کر سکے۔ بہرحال آگے سے ہٹ جاؤ، میرا وقت برباد مت کرو۔ اس کے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بھگو کر مارنے پر
شاہویر کی رگیں غصے کی شدت سے پھٹنے کو ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھتا، شاہمیر نے ماہ روح کے آگے آتے اسے پیچھے کیا تھا اور نظروں ہی نظروں میں باز رہنے کا کہا تھا۔ ماہ روح نے ٹھٹک کر شاہمیر کی بیگ دیکھی تھی۔ جب وہ پلٹا تو 2 پل کو ماہ کو بھی حیرت ہوئی تھی ان دونوں کی ایک جیسی شکلیں دیکھ کر۔ مطلب یہ دونوں بھائی تھے، مگر دونوں کی شخصیت میں اتنا فرق۔ ایک بھائی ایک دم خاموش اور دوسرا بھائی آگ کی طرح گرم اور بد زبان۔ شاہویر پلیز کسی اور سیٹ پر بیٹھ جاؤ، مجھے لیکچر بھی ڈیلیور کرنا ہے، سر ظفر نے اسے گھرک کر کہا۔ شاہمیر نے بھی اسے نرم نگاہوں سے سمجھایا تو وہ لب بھینچے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ کلاس کے لڑکے ماہ روح کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ لڑکیاں اسے کھا جانے والی نظروں سے۔ ماہ روح کو اتنی سی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ اب وہ کلاس کے ریڈ زون میں آ گئی ہے اور آگے اسے بہت ٹف ٹائم دینے والے تھے، خاص کر شاہویر، جس کی سلگتی نظروں کو وہ اپنے اوپر اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ تمہیں کہاں ملی یہ لڑکی؟ سامنے کھڑے آدمی نے اس 10 سالہ بچے سے پوچھا۔ گلی میں، اس نے 2 لفظی جواب دیا۔ کوئی خاص بات؟ وہ بچی کو غور سے دیکھتے بولا، جس کے ہاتھ اور فراک سرخ رنگ سے رنگے تھے۔ انہیں سمجھنے میں وقت لگا تھا کہ وہ سرخ رنگ کس چیز کا ہے۔ کیا کرنا ہے اس کا؟ اس لڑکے نے پریشانی سے پوچھا۔ تیار، یک لفظی جواب نے اس کے منہ پر کفل لگا دیے تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ اب اس لڑکی کی زندگی مشکل ہونے والی ہے۔ تمہیں اس لڑکی میں دلچسپی ہے؟ رات کو جب شاہویر اور شاہمیر کمرے میں لیٹے تھے تب ایک دم شاہویر نے شاہمیر کے بیڈ پر چھلانگ لگاتے ہوئے کہا، جس پر شاہمیر نے اسے کس کی بات کر رہے ہو والی نظروں سے دیکھا۔ وہی جو آج تمہاری بغل میں بیٹھی تھی، شاہویر نے ناک پھلاتے ہوئے کہا۔ تو شاہمیر اسے دیکھ کر رہ گیا، جیسے کہہ رہا ہو تم پاگل ہو۔ اچھا اب میں پاگل ہو گیا؟ پہلے تم نے کسی لڑکی کو پاس نہیں بیٹھنے دیا، پھر آج کیوں بیٹھنے دیا؟ شاہویر کا جواز بھی صحیح تھا۔ تم جل رہی ہو اس لڑکی سے، شاہمیر نے فون پر اسے لکھ کر کہا۔ میں وہ بھی اس کٹی کبوتری سے جلوں گا؟ خوش فہمی ہے تمہاری، شاہویر ناک پھلا کر بولا۔ مان لو اس سے پہلے کبھی کسی نے تمہیں یوں تگنی کا ناش نہیں نچایا۔ اس کی بات پر شاہویر نے اسے کس کر کشن مارا تھا۔ بس یہ اس لڑکی کا بہانہ تھا، کلاس میں ٹینشن گین کرنے کا۔ ویسے بھی لڑکیوں کو لڑکوں کو متوجہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، شاہویر حقارت سے بولا تو شاہمیر کو پہلی بار اس کی بات کا برا لگا تھا، کیونکہ وہ اس سے اس پر اتفاق نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسے ماں کہیں سے بھی ایسی لڑکی نہیں لگی تھی۔ اب تم دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، جتنی بہادر لڑکی سہی، لیکن کاکروچ سے تو ہر لڑکی کی جان جاتی ہے۔ اس نے شاطرانہ ہنسی ہنستے کہا تو شاہمیر جان گیا تھا کہ کل ایک اور بڑی جنگ ہونے والی تھی۔ آج پھر شاہویر کلاس میں دیر سے پہنچا تو ماہ روح کو کل والی جگہ پر بیٹھے دیکھ کر اس کی ہمت کو داد دی اور خاموشی سے پیچھے جا کر بیٹھ گیا، جبکہ شاہمیر اس کے ساتھ والی سیٹ پر۔ پوری کلاس حیرت سے شاہویر کو تک رہی تھی، جو بغیر کوئی بدلہ لیے پیچھے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ کلاس میں پھسر پھسر کرنے لگی تھی، جبکہ ماہ روح نے اسے چپ چاپ جاتے دیکھ کچھ ٹھٹک کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کو دیکھا۔ کچھ تو تھا جو غلط تھا، مگر وہ اس کے ہر حملے کے لیے تیار تھی، کیونکہ اس بار شاہمیر کا پالا کسی عام لڑکی سے نہیں بلکہ ماہ روح سے پڑا تھا۔ کیا مجھے پچھلے کچھ لیکچر کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس بتا سکتے ہیں آپ؟ شاہمیر نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا مگر خاموش رہا۔ بھلا وہ اسے کس طرح بتاتا، وہ تو بول ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے یوں خاموش دیکھ وہ سمجھی شاید وہ بھی اپنے بھائی کی طرح اسے ناپسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں بتانا چاہتے تو مت بتائیں، شاید میں ہی آپ کو آپ کے بھائی سے مختلف سمجھنے کی غلطی کر بیٹھی تھی، اس نے تیوری چڑھا کر کہا اور دانیہ کی طرف مڑی۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو یا تمہیں بھی پوری کلاس کی طرح پسند نہیں؟ ماہ روح نے سنجیدگی سے کہا۔ میں بتانے کو تو تیار ہوں، اور مجھے تم پوری کلاس کی طرح بالکل بری نہیں لگی، لیکن جس طرح وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ کلاس کا ٹاپر ہے، دانیہ نے اپنے نوٹس اس کے آگے کرتے کہا، جس پر ماہ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میرا نام دانیہ ہے اور تمہارا نام شاید ماہ روح، لیکن میں تمہیں صرف روح بلاؤں گی۔ دانیہ نے تکلف کی دیوار گراتے دوستی میں پہلی دفعہ ہادی کے علاوہ کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، جو پوری کلاس کے لیے حیران کن تھا۔ اگر ویر اور میر کلاس میں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے تو دانیہ اور ہادی بھی کزن ہونے کے ساتھ ساتھ
ایک دوسرے کے بیسٹی کے طور پر مشہور تھے، جن میں کوئی تیسرا نہ تھا۔ مگر اب ماہ روح آ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں کلاس سے باہر یونیورسٹی گھومنے نکلیں تو شاویر اپنا کام کر چکا تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی گھوم رہی تھی جبکہ ایک لڑکا ماہ روح کے پاس آیا اور شاہمیر کے نوٹس اسے دیے۔ یہ شاہمیر نے دیے ہیں اور کہا ہے کہ جب تک تمہارا کام ہو نہیں جاتا تب تک تم یہ رکھ سکتی ہو۔ یہ کہتے ہی وہ جا چکا تھا۔ ویسے یہ شاہمیر اپنے بھائی کی طرح اتنا بھی برا نہیں ہے۔ ماہ روح بڑبڑائی اور دانیہ کو دیکھا جو حیرت سے اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے ہاتھ ہلاتے پوچھا۔ کیا ہو گیا مت پوچھو، بلکہ پوچھو کیا نہیں ہوا۔ شاہمیر نے تمہیں اپنے نوٹس دیے۔ انبلیویبل۔ آج تک شاہویر کے علاوہ اس نے کسی کی مدد نہیں کی، کجا کہ اپنے بنائے ہوئے نوٹس دے دینا، اور تمہیں اس نے اپنے نوٹس دے دیے۔ آئی کانٹ بلیو اٹ۔ اس نے حیرت سے کہا تو ماہ روح کچھ چونک سی گئی۔ شاید اس نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا تھا شاہمیر کو صبح۔ جیسے ہی بریک کے بعد وہ کلاس میں لوٹیں تو کلاس کو اپنی طرف متوجہ دیکھ ماہ روح کو کچھ عجیب سا لگا۔ جب وہ اپنی جگہ پر بیٹھی تو اسے اپنی کمر پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا تھا، پھر بازو اور پھر ٹانگ پر۔ وہ تو اپنی جگہ سے نہ ہلی، مگر اس کے پاس بیٹھی لڑکیوں کی دل دہلا دینے والی چیخیں گونج اٹھی تھیں اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ وہ اسٹل تھی ایک جگہ، جیسے کوئی بڑی بات نہ ہو، اور اگلا دھچکا شاہویر کو لگا تھا۔ شاہمیر بھی حیرت زدہ نگاہوں سے ماہ روح کو دیکھ رہا تھا، جس کے بیگ میں سے طرح طرح کے سائز کے کاکروچ نکلتے وہاں نہ صرف پھیلتے جا رہے تھے بلکہ ماہ روح کے کپڑوں پر چڑھ چکے تھے جو اب اس کے سر تک جا رہے تھے۔ دانیہ بھی چیخیں مار کر ادھر سے ادھر ہل رہی تھی کیونکہ ماہ روح کے ساتھ بیٹھنے سے کاکروچ اس کے پاس بھی پہنچ چکے تھے۔ سر بھی کلاس میں آتے منہ کھولے تماشا دیکھ رہے تھے، جبکہ سب کی نگاہیں ماہ روح کی طرف تھیں جو ایک جگہ ساکت کھڑی تھی۔ شاہویر کی بےتاب نظریں اس کے ڈرے سہمے تاثرات دیکھنا چاہتی تھی جو وہ ماہ روح کے سر نیچے ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر وہ ہوا جس کی پوری کلاس سمیت خاص کر شاہویر کو بالکل نہیں تھی۔ ماہ روح نے آہستہ آہستہ سر اٹھانا شروع کیا۔ شاہویر کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ اس سسپینس پر وہ اپنی فتح پر سرشار تھا، لیکن اس کی یہ خوشی تب بھگ سے اڑی جب اس نے ماہ روح کے تاثرات دیکھے۔ ماہ روح نے سر اٹھایا تو نہ اس کے چہرے پر خوف تھا، نہ ہی وہ کہیں سے پریشان لگ رہی تھی۔ وہ تو گویا ایسی لگ رہی تھی جیسے اس کے لیے یہ معمولی بات ہو۔ وہ یک ٹک شاہویر کو دیکھ رہی تھی، سر تاثرات سے جسے سب بھی جان گئے تھے کہ وہ واقف تھی کہ یہ حرکت شاہویر نے کی ہے۔ اس نے شاہویر کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ہاتھ سر کے اوپر لے جاتے کاکروچ کو اس کی مونچھ سے پکڑا اور اپنے سامنے کیا، جس پر بہت سی لڑکیوں سمیت دانیہ کے منہ سے واضح چیخیں برآمد ہوئیں۔ شاہویر بل کھا کر رہ گیا، آخر اتنی محنت بیکار جو گئی تھی۔ ماہ روح نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ کاکروچ زمین پر پھینکا اور اسے اپنی شوز کی ہیل رکھ کر کڑچ کی آواز سے مسل کر رکھ دیا، جیسے جتانا چاہ رہی ہو کہ کاکروچ کی جگہ تم ہو۔ سبھی اس کی بہادری پر حیران ہوئے تھے۔ اس نے ایک نظر شاہمیر کو دیکھا جو اسے پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کس کی حرکت ہے؟ سر مشتاق کی دھاڑتی ہوئی آواز پر ایک دم کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ سب جانتے تھے کہ یہ سب شاہویر نے کیا ہے، مگر بولا کوئی بھی نہ تھا۔ ماہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ ماہ روح، آپ بتائیں گی کس نے کیا آپ کے ساتھ یہ سب؟ سر نے ماہ روح سے نرمی سے پوچھا، جس پر اس نے ایک نگاہ اٹھا کر سامنے شاہویر کو دیکھا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے کہہ رہا ہو بتا دو میری بلا سے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا نام لیتی، اس کی نگاہ شاہمیر پر گئی جس کی آنکھوں میں واضح پریشانی اور نہ بتانے کی التجا تھی۔ 2 لمحے کے لیے وہ یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، لیکن سر کے پھر سے پوچھنے پر وہ ہوش میں آئی اور بولی، سر میں نہیں جانتی۔ اس کے جواب پر سب حیران ہوئے تھے، خاص کر شاہویر۔ بھلا وہ لڑکی جانتے بوجھتے اسے کیسے بچا سکتی تھی؟ کلاس میں کسی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گا اگر کسی نے نہ بتایا۔ سر نے وارننگ دی تو سیار اٹھ کر فوراً بولا، سر شاہویر نے کیا یہ سب۔ اس کی بات پر سر نے حیرت اور غصے سے دیکھا تھا شاہویر کو۔ بس بہت ہو گیا شاہویر، میں تنگ آ گیا ہوں تمہاری اس روز روز کی شرارتوں سے، مگر اب تم نے لڑکیوں کو بھی اس کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ شیم آن یو، دس از ناٹ ٹالریبل، سر نے گرجتے ہوئے کہا۔ آج ہی میں تمہارے فادر سے تمہاری کمپلین کروں گا۔ ابھی ادھر آؤ اور معافی مانگو ماہ روح سے۔
سر کے کہنے پر اس کا چہرہ شدت سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ اب کیا یہ نوبت آ گئی تھی کہ وہ اس لڑکی سے معافی مانگتا؟ شاہویر، تم یہاں آ کر معافی مانگ رہے ہو یا نہیں؟ میرے صبر کا امتحان مت لو۔ سر مشتاق نے غصے سے شاہویر کو بلایا۔ سب سے زیادہ پریشان اس وقت شاہمیر لگ رہا تھا، جو کہ پریشانی سے ان دونوں کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ کبھی وہ شاہویر کو دیکھتا تو کبھی ماہ روح کو۔ ماہ روح کا سارا دھیان شاہمیر پر ہی تھا، جس کی آنکھیں اسے صاف بولتی ہوئی نظر آ رہی تھیں کہ خدا را ایسا مت ہونے دو، لیکن ماہ روح اس کی نظروں سے عجیب الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ بھلا وہ اس کے بھائی کی مدد کیوں کرتی جس نے اتنا غلط کیا تھا؟ مگر وہ چاہ کر بھی شاہمیر کی التجا کرتی نظروں کو نظر انداز نہیں کر پائی تھی، اور جی کڑا کرتے ہوئے بولی، سر، مجھے کسی سے کوئی معافی نہیں چاہیے۔ اس نے اپنا دل بڑا کرتے ہوئے کہا، جس پر شاہویر نے ایک تند ہی نگاہ سے اس کو دیکھا۔ لیکن ماہ روح، اگر اس کو اب نہ روکا گیا تو پھر یہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کرے گا۔ سر نے اسے سمجھانا چاہا۔ سر، کوئی بات نہیں، یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ بہرحال آئندہ اگر ایسا ہوا تو میں اس کی کمپلین لے کر خود آپ کے پاس آ جاؤں گی، مگر پلیز اس دفعہ یہ معافی تلافی رہنے دیجیے۔ ماہ روح کی عاجزانہ لہجے میں کہنے پر سر نے گھور کر شاہویر کو دیکھا، جو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ سر مشتاق نے تعصب سے سر جھٹکتے ماہ روح کی بات مان لی اور پھر ان کو اپنی جگہ پر بیٹھنے کا کہہ کر لیکچر ڈیلیور کرنے لگے۔ ماہ روح نے شاہمیر کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں تشکر تھا، جس پر وہ سر خم کر کے رہ گئی۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد کلاس سے باہر نکلنے والا شاہویر پہلا شخص تھا، مگر ماہ روح کے راستے میں آنے سے وہ جھٹکے سے رکا۔ تم؟ کیا مجھے دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے، یا یہ سوچ رہے ہو کہ سر کو تمہارے بارے میں کچھ بتایا کیوں نہیں؟ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں تم سے ڈر گئی ہوں تو اسے میں تمہاری بے وقوفی کہوں گی۔ اس کی بات پر شاہویر نے شدت سے دانت پیسے تھے۔ ہاں، ایک اور بات، مجھے تمہاری سزا دینے کے لیے کسی دوسرے تیسرے سہارے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں اس دفعہ چھوڑ دیا ہے تو اس کی وجہ صرف تمہارا بھائی اور اس کی التجا کرتی آنکھیں۔ اگر بات اس کی نہ ہوتی تو آج ماہ روح تمہیں اچھا سبق سکھاتی۔ اس کی بات پر وہ ششدر رہ گیا تھا۔ بھلا وہ کیوں شاہمیر کی وجہ سے اسے چھوڑنے لگی؟ میرے بھائی سے دور رہو۔ اگر تمہاری وجہ سے اسے ذرا برابر بھی تکلیف پہنچی تو تمہاری اس زمین پر زندگی تنگ کر دوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ بھینچ کر بولتا تو شاہمیر کو اپنے بھائی کے لیے پوزیسو ہوتے دیکھ کر مسکرا کر رہ گئی۔ آخر اس کے ہاتھ شاہمیر کی دکھتی رگ آ گئی تھی۔ اگر میں تمہارے بھائی سے دور نہ رہوں تو؟ ماں نے اسے جلاتے ہوئے کہا۔ تمہاری تو… شاہمیر کو پیچھے سے آتا دیکھ وہ زہر کے گھونٹ بھرتا وہیں رک گیا، اور وہ اسے جلا کے راکھ کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ ماں، 2 دن بعد ہماری یونیورسٹی میں کانسرٹ ہے، تم آ رہی ہو نا؟ دانیہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں دانیہ، مجھے ان کانسرٹس میں کوئی دلچسپی نہیں، اور ویسے بھی پتہ نہیں کس بھنگی سنگر کو بلا لیں۔ ماہ روح نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ماں، ہاؤ کوڈ یو سے دیٹ می؟ تم مجھے ایک بھنگی سنگر سے ملا رہی ہو؟ دانیہ تو چیخ ہی پڑی تھی۔ میں تمہیں بھلا بھنگی کیوں کہوں گی؟ میں تو اس سنگر کو کہہ رہی تھی۔ 1 منٹ رکو، کیا تم گانے والی ہو کانسرٹ میں؟ ماہ روح نے حیرت سے پوچھا۔ آف کورس، میں اور ہادی گا رہے ہیں، اور آج تک تم نے کوئی بھی کانسرٹ ایسا اٹینڈ نہیں کیا ہوگا جیسا تم میرا کرو گی، دانیہ نے اتراتے ہوئے کہا تو وہ محض سر خم کر کے رہ گئی۔ تم بلاؤ اور میں نہ آؤں، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ اس نے ایک ہی بات میں دانیہ کو دوستی کا مان بخشا تھا۔ اس کی بات پر دانیہ نے فوراً اسے گلے لگایا۔ سچ، آج تم نے شاہویر کا منہ دیکھا تھا؟ اپنی ہار پر کیسے سرخ ٹماٹر ہو گیا تھا، مگر تم نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں؟ دانیہ نے چٹخارے لیتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ پہلی دفعہ تھا اس لیے معاف کر دیا، اور پھر اس کے بھائی کی وجہ سے۔ وہ بھی تو نہیں چاہتا تھا کہ شاہویر کو سزا ملے، تو بس اس کا فیور ریٹرن کر رہی تھی۔ ماہ روح نے دلیل دیتے ہوئے کہا تو دانیہ اسے شرارتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا واقعی ایسی بات ہے؟ کچھ اور ہے؟ سم تھنگ۔ اس کی بات پر وہ مزید چڑھی تھی۔ نتھنگ۔ ان کی بحث کچھ اور چلتی جب ایک لڑکی کے رونے کی آواز پر وہ دونوں ٹھٹک کر رکے، کیونکہ آگے ہی لوگوں کا گھیرا جمع ہوا تھا، جہاں ایک لڑکی کھڑی رو رہی تھی اور اپنا نظر کا چشمہ مانگ رہی تھی، جو یقیناً سامنے بیٹھے لوفر لڑکے کے ہاتھ میں تھا، جو شاید اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر غرور سے اس لڑکی کی ریگنگ کر رہا تھا۔
माहिरूह को शदीद हैरत हुई थी, क्योंकि मजमे में से कोई भी एक शख्स उस लड़की की मदद को नहीं बढ़ा था, और ये बात उसके गुस्से को सवा नेज़े पर पहुंचा चुकी थी कि वो भीड़ को चीरती उस लड़की तक पहुंची। दानिया भी उसके पीछे ही लपकी थी। उस लड़की का चेहरा रो रो कर सुर्ख पड़ चुका था, और वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि उसे उसके ग्लासेस लौटा दें, मगर वो खबीस शख्स अपने दोस्तों के साथ बैठा हंस रहा था और उसकी आई साइट का मजाक उड़ा रहा था। श्श, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, माहिरूह ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। आगे आके वो ये जान गई थी कि ये उसी की क्लास की लड़की थी। माहिरूह, इसमें मेरी क्या गलती है कि मुझे ये चश्मा पहनना पड़ता है? ये सब खुदा की तरफ से ही तो होता है ना। ये सब लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं कि मेरे मुंह से बड़ा तो मेरा चश्मा है? इसमें मेरी क्या गलती है कि मुझे देखने के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ती है? अपनी क्लास की लड़की माहिरूह को देख आईना को कुछ हौसला हुआ था। तभी वो उसका हाथ पकड़कर बिलक बिलक कर अपना दुख बयान कर रही थी, और माहिरूह का दिल उसके दर्द से फट रहा था। इसके बायस उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। दानिया को उसे संभालने का इशारा करती वो उस लड़के की तरफ पलटी, जो उसे अपनी तरफ आते देखकर सीधा हुआ था, और उसे ऊपर से नीचे तक लुफराना नजरों से देखा। लड़की का चश्मा वापस करो, उसने एक एक लफ्ज भींच कर कहा। ओहो मैडम, आप कहेंगी तो हम अपनी जान भी दे देंगे। ये चश्मा क्या चीज है? ये लीजिए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो लड़के ने फौरन चश्मे वाला हाथ पीछे खींचा था और खबासत से उसे देखने लगा था। वो मैडम जी, चश्मा पाने की एक शर्त है। अगर आपको चश्मा चाहिए तो आपको मुझसे पंजा लगाना पड़ेगा। बोलिए, मंजूर है? वो जानता था माहे वो कभी भी उसके लिए हामी नहीं भरेगी। वो चौंका तो तब जब वो टेबल उसके आगे बैठी और उसे उंगली से सीधा होने का इशारा किया कि हिम्मत है तो जीत कर दिखाओ। माहिरूह की क्लास का लड़का ये सब तमाशा देखकर फौरन क्लास में भागा था और बाकी लड़कों को बुलाने के लिए गया था। अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो, फौरन बाहर आओ और देखो, माहिरूह एक लड़की को बचाने के लिए उस कमीने शमशीर से पंजा लड़ा रही है। शामिर परेशान होता पूरा बाहर को लगता था, जबकि शामिर को भी तजस्सुस था जानने का कि उस खेल में कौन जीतता है। जब वो बाहर आए तो खेल शुरू हो चुका था। आए हाय, पहली बार जिंदगी में पहली बार मुझे किसी से मुकाबला करने का मजा आएगा। वैसे आपस की बात है, तुम्हारे जैसे मखमली हाथ तो कलम उठाने के लिए होते हैं, लड़कों से मुकाबला करने के लिए नहीं। वो आंख विंग करता उसके सामने टेबल पर कोहनी रखते उसके चेहरे के आगे हाथ कर गया। माहिरूह ने एक निहायत ठठरती हुई नजर उसके हाथ पर डाली। बहुत अजीब सा तासुर था उसकी आंखों में। सबकी धड़कनें रुकी थीं। क्या वाकई माहिरूह उससे मुकाबला करने वाली थी? शाहमीर फौरन आगे बढ़ने लगा तो शाहवीर ने उसे कंधे पर हाथ रखते रोका और नफी का इशारा किया। वो किसी के लिए भी अपने भाई को पराए फड्डे में कूदते नहीं देख सकता था, और खासकर तब जब मामला उस माहिरूह का होता। माहिरूह उस लड़के की एक एक बात गौर से सुन रही थी। मैडम, वक्त है, अब भी रुक जाएं, कहीं आपके हाथ मैले ना हो जाएं, और फिर जो हाथ मेरे हाथ में आ जाए तो उसे मैं उम्र भर नहीं छोड़ता। उसकी बात पर माहिरूह के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट ने बसेरा किया था, और उसने हाथ बढ़ाया था। एक सीटी की आवाज़ पर गेम शुरू हुई थी। वो लड़का शायद समझता था कि वो माहिरूह को एक झटके में हरा देगा, पर वो गलत था। लड़के ने हाथ पर दबाव डाला और डालते डालते माहिरूह के हाथ को टेबल तक ले आया। ओ की आवाज़ पूरे ग्राउंड में गूंज उठी थी। माहिरूह की हार में बस कुछ ही लम्हे थे, मगर ये क्या, उससे ज्यादा दबाव डालने पर भी जब माहिरूह का हार टेबल पर ना लगा तो वो लड़का हैरान हुआ। उसने और जोर लगाया और झटके से माहिरूह को देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जलती मुस्कुराहट। वो और जोर लगाता मगर माहिरूह का हार टेबल की सतह से लग ही नहीं रहा था। मुकाबला एकदम दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका था। उस लड़के के दोस्त बार बार उसे चीयर्स अप करते जीतने का कह रहे थे, मगर उसकी हालत कितनी बदली थी सिर्फ वही जानता था। या सामने बैठी माहिरूह की मुस्कुराहट एकदम गायब हुई थी, और उसकी जगह अब निहायत संजीदगी भरी तासुर ने ले ली थी, जिसमें कहीं कहीं गुस्से का अंसर था। माहिरूह ने उंगलियां उसके हाथ पर अचानक ही कसी थी और उसकी आंखों में देखते ही देखते दबाव बढ़ाने लगी, मगर हाथ वहां से आगे या पीछे नहीं हिलाया। उस लड़के के चेहरे पर दर्द के अंसर वाज़ेह हो रहे थे।
اور حیرت بھی کہ ایک لڑکی اتنی مضبوط کیسے ہو سکتی ہے۔